و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ایسی محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے، بلکہ آتے وہی ہیں جنہیں میرا رب توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کی توفیق کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ سے 2-3 سوالات میں پوچھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک زبان ہو کر آپ میرے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں جب کوئی مسلمان بیٹھے تو اسے بالکل سست ہو کر، ڈھیلا ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بالکل چارج ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ بظاہر یہ اجتماع راجہ پور کی سرزمین پر ہو رہا ہے، لیکن جانتے ہیں آپ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفلوں کے تعلق سے کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ زمین پر جہاں اللہ کے ذکر کی محفل سجتی ہے، اللہ زمین کے اس حصے کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو بظاہر تو یہ راجہ پور کی زمین ہے، لیکن ذکر کی برکت سے اللہ نے اس زمین کو آج جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جنت کے باغ میں اگر کوئی پہنچ جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے چہرے مرجھائے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بالکل خوش ہوگا، چارج ہوگا۔ تو میں آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ کاہلی اور سستی کو جھٹکیں گے اور آپ اللہ کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، آپ مکمل طور پر جنت کے باغ کا مزہ بھی حاصل کریں گے اور جنت کے باغ میں بیٹھ کر جنت کی نعمتیں بھی کھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ ایک زبان ہو کر کہیں، اس ساری کائنات کا خالق کون؟ اس ساری کائنات کا مالک کون؟ زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا کون؟ عزت اور ذلت دینے والا کون؟ بیماری اور بیماری سے شفا دینے والا کون؟ سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو روزی دینے والا کون؟ زمین سے سبزہ اگانے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ ہمارے سینے میں بنا ہماری کوشش کے دلوں کو دھڑکانے والا کون؟ ہماری سانسوں کو چلانے والا کون؟ ہمارے جسم میں رگوں کے جال کو پھیلانے والا کون؟ رات سونے کے بعد ہمیں صبح اٹھانے والا کون؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ ہے، ذلت اور عزت دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہم نے جب اللہ کا کلمہ پڑھا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، تو آپ جانتے ہیں کلمے کے ساتھ ہی ہم نے دنیا کے تمام باطل مذاہب والوں کو یہ کہہ دیا کہ تم نے نہ جانے کس کس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، حقیقت میں ساری کائنات کا خالق ہے تو اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے تو اللہ ہے، جو اسے مانتے ہیں انہیں بھی روزی دینے والا اللہ، اور جو اسے نہیں مانتے انہیں بھی روزی دینے والا اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ بحیثیت مسلمان اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کو چیلنج بھی کرتے ہیں، عبادت کے لائق ہے تو اللہ، سجدوں کے لائق ہے تو اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب آپ بتائیں مجھے، جب ہم سب کے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ میرا معبود، میرا رب، میرا خالق و مالک اللہ ہے، تو پھر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں روزی دی، جس اللہ نے ہمیں خوبصورت چہرے دیے، جس اللہ نے ہمارے جسم کو طاقت دی،
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا اس اللہ کی نافرمانی کرنا ایک مسلمان کو زیبا دیتا ہے؟ جی، یہ تو گویا یوں ہو گیا، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، انکار نہیں کیا، لیکن اللہ جن باتوں کا حکم دے گا ہم وہ نہیں مانیں گے، معاذ اللہ. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کیا یہ مسلمان کا کام ہے؟ آپ جانتے ہیں جس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا، جسے اپنا معبود حقیقی مانا، وہ اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. 70 گنا زیادہ. یہ شب برات ایسی مبارک راتیں، اللہ ہمیں کوئی رسم و رواج نہیں ہے، اللہ ایسی مبارک راتیں ہمیں اور آپ کو اس لیے دیتا ہے کہ میرے بندے سال بھر کی تمام راتیں جاگ کر تو میری عبادت نہ کر سکا، سال بھر کی تمام راتیں جاگ کر تو میری بارگاہ میں توبہ و استغفار نہ کر سکا، سال بھر کی تمام راتیں جاگ کر تو مجھ سے دعائیں نہ کر سکا. میں تجھے سال میں ایک رات دوں گا، اگر اس ایک رات بھی تو نے میرا سجدہ کیا، ایک رات بھی تو نے میری بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا، ایک رات بھی تو نے میری بارگاہ میں دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ نہ صرف ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، بلکہ اگر ایسی مبارک راتوں میں بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کرے، اللہ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے. اور بندے نے ایک طویل عمر تک اگر اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کام کیے ہوں، اللہ اپنے حبیب کے صدقہ تو فعل ہمارے اور آپ کے ان تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اس کے باوجود آج کے ترقی یافتہ دور کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور بغاوت سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے. ایک نوجوان لوگوں سے گھوم گھوم کر ایک سوال پوچھتا رہا. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں یا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ اس نے پڑھے لکھوں سے، مسجد کے امام سے، علماء اکرام سے سوال پوچھا. ہر کسی نے اپنے اپنے عقل و شعور کی بنیاد اسے جواب دیا، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا. ہر چیز میں لاجک ڈھونڈنے والے آسانی سے مطمئن نہیں ہوتے. مطمئن نہیں ہوا. وہ ایک راستے سے چلا جا رہا تھا، اس نے دیکھا صبح نماز فجر کے بعد ایک غریب آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا. اس نے اس کی سفید داڑھی کو دیکھا، سفید بالوں کو دیکھا، قریب جا کر سلام کیا، کہا بابا ایک سوال پوچھوں، آپ میرے سوال کا جواب دیں گے؟ بوڑھے آدمی نے کہا بیٹا کوئی پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں، ہاں لیکن زندگی کی دھوپ اور چھاؤں میں نے بہت دیکھی. میرے پاس کوئی مدرسے کا کتابوں کا علم تو نہیں ہے، لیکن زندگی کا تجربہ بہت ہے میرے پاس. ممکن ہے کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں. پوچھو تمہارا سوال کیا ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو بزرگ نے کہا بیٹا بڑا اچھا سوال ہے تیرا، میں جواب تجھے دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں تو زندگی بھر اسے یاد رکھے گا. کہا بتائیں کیا جواب؟ تو بزرگ نے کہا بیٹا جو اللہ کو جانتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اللہ کو جاننے کے ساتھ اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہوا کرتا ہے. جو صرف جانے وہ مسلمان، اور جو جاننے کے ساتھ مانے بھی وہ مومن. اب ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہم مسلمان والے درجے میں آتے ہیں کہ مومن والے درجے میں آتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم بار بار اس بات کی گواہی دیتے ہیں خالق ہے تو اللہ، مالک ہے تو اللہ، رازق ہے تو اللہ، قیامت کے دن جسے حساب کتاب دینا ہے وہ اللہ ہے. مجھے جو کچھ ملا دینے والا اللہ، جو ملے گا وہ بھی دینے والا اللہ، میرے مقدر میں جس نے جو کچھ لکھا لکھنے والا اللہ. ہم ان ساری باتوں کی گواہی دیتے ہیں لیکن اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کو تیار نہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور کے مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا
وہ کام کرنے کو تیار نہیں، اور جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے بچنے کو تیار نہیں۔ یعنی جس سے کہا کرو، میں تمہیں یہ انعام دوں گا، میں تمہیں یہ ثواب دوں گا، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، کرنے کو تیار نہیں۔ اور جن کاموں سے کہا مت کرنا ورنہ یہ عذاب ہوگا، مت کرنا ورنہ قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، مت کرنا ورنہ میدان قیامت میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ماننے کو تیار نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروان اسے کیا کہیں گے؟ بغاوت نہیں کہیں گے۔ آپ کہیں کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے، لیکن کبھی ماں باپ کو مسکرا کر دیکھے بھی نہ۔ آپ کہیں مجھے ماں باپ سے بہت محبت ہے، لیکن ماں باپ جو کچھ کہیں ان کی بات مانے نہ۔ ماں کی طبیعت خراب ہے، اس کے سرانے بیٹھے نہ۔ باپ پریشان ہے، بیٹھ کر اس سے اس کا حال چال پوچھے نہ۔ تو پھر آپ کے نزدیک محبت سے مراد کیا ہے؟ زبانی جمع خرچ؟ اگر واقعی اپنے والدین سے محبت ہے، آپ دیکھیں ایک ماں کو، ایک باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اولاد کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں کہ نہیں تڑپ اٹھتے؟ ایک چھوٹا سا بچہ 6-8 مہینے کا، 11-12 مہینے کا رونے لگے، ماں باپ اسے بہلانے کی، چپ کرانے کی، اپنے اعتبار سے خاموش کرانے کی بڑی کوشش کرتے۔ کیوں کرتے؟ رو رہا ہے رونے دو، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا چبھنے دو، طبیعت خراب ہے تو مرنے دو۔ کیا ہم کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اولاد ہے نا، اولاد پیاری ہے، اولاد کے لیے ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپنا، یہی تو ماں باپ کی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن ماں باپ کو پریشانی میں، مصیبت میں تڑپتا دیکھ کر اولاد کو کوئی فرق نہ پڑے تو پھر یہ محبت کی نشانی تو نہ ہوئی۔ اگر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہے تو چاہیے کہ اولاد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ اور اگر ماں باپ کو اولاد سے پیار ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے حقوق ادا کرے، اولاد کی صحیح تربیت کرے، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک دوست اپنے دوست سے اگر واقعی پیار کرتا ہے تو صرف زبانی پیار نہیں کرتا، اس کے سکھ دکھ میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بلا آئے ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہی تو محبت کی اصل دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ بیوی سے پیار کرتے ہیں تو بیوی کی تمام جائز ناجائز خواہشات کو آپ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بیوی کی تمام خواہشات کو پورا کرنا، جو مانگا اسے کھلایا، جو چاہا اسے پہنایا، جہاں چاہا اسے گھمایا پھرایا، یہی تو محبت کی دلیل ہے۔ آپ کسی سے محبت کریں اور کہیں کہ مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، آپ کسی سے محبت کریں اور کہیں میں اس کی بات بھی نہیں مانوں گا، آپ کسی سے محبت کریں اور آپ اس کا خیال بھی نہ رکھیں، تو یہ محبت کی دلیل کہاں سے ہو گئی؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے ماں کے مقابلے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے میرا کریم ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں سے۔ اور یہی وجہ تو ہے، نام اعمال میں گریبان میں جھانک کر دیکھے تو پتہ چلے گا، ہماری بدعمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہمیں ایک لقمہ کھانے کا بھی حق نہ ملے۔ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ رات سونے کے بعد ہمیں صبح اٹھنے کی مہلت بھی نہ ملے۔ فجر قضا کر کے، ظہر قضا کر کے، عصر مغرب عشاء قضا کر کے، فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے دیکھ کر، رات بھر پب جی، ٹک ٹاک، یوٹیوب دیکھ کر جب ہم اٹھتے ہیں صبح اور جا کر فیکٹری میں، دکان میں، کاؤنٹر پر، دفتر پر بیٹھتے ہیں، آپ بتائیے جو کچھ ہم نے کیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے تو ہماری پکڑ ہونی چاہیے تھی، ہم پر عذاب آنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور جا کر دکان پر بیٹھتے ہیں اور دکان سے خالی ہاتھ نہیں آتے۔ فجر قضا کرنے والے کو بھی میرا کریم روزی عطا فرماتا ہے۔ آسمان سے سورج نکلتا ہے تو یہ نہیں کہ نیکوں کی چھتوں پر پڑے گا، ان کے گھروں سے ہو کر گزرے گا۔ اللہ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ گناہگاروں کے گھروں کے پاس جانا بھی مت، اپنی کرنوں کو سمیٹ لے، گناہگاروں کے گھروں پر پڑنا مت، نہیں۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بتاؤ کیا گناہگاروں کے گھروں کو چھوڑ کر، گناہگاروں کی آبادیوں کو چھوڑ کر پانی برستا ہے؟
زمین سے سبزہ اگتا ہے تو نیکوں کے کھیت خلیان میں باغ میں جتنے پیڑ لگتے ہیں، جتنے پھل لگتے ہیں، جیسی فصل ہوتی ہے، اللہ ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کے باغ میں بھی وہی پھل دیتا ہے، ہمارے کھیت کھلیان میں بھی وہی فصل دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، وجہ کیا ہے؟ ہم دن رات اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرتے ہیں، لیکن میرا کریم ہم سے ایک ماں کے مقابلے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اور یہی وجہ کہ نافرمانی اور بغاوت کے باوجود بھی اللہ ہم پر کرم کی بارش نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا، آسمان سے پانی نہیں برستا، لوگوں کے پاس جو کچھ تھا کھا پی کر ختم ہونے کے قریب، اب موت کا انتظار کرنے لگے، بارش نہ ہوئی تو اب تو مارے جائیں گے، اب پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ دعائیں کر کر کے، سجدے کر کر کے تھک گئے، بارش نہیں ہو رہی۔ آخرکار پہنچے اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، توجہ سے سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے اللہ کے نبی آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں ورنہ سارے مارے جائیں گے، اگر بارش نہ ہوئی، قحط ختم نہ ہوا تو مر جائیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو اپنے ساتھ جمع کیا، کہا چلو ایک کھلے میدان میں چلتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ سب کو لے کر پہنچے کھلے میدان میں، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے، آپ کی امت نے، بنی اسرائیل نے ہاتھ کو اٹھایا آمین کے لیے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ تیری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں نا، یہ جو تیرے پیچھے پیچھے یہاں میدان میں دعا کرنے آئے ہیں، اے موسیٰ ان میں ایک میرا بندہ وہ ہے جو اول درجے کا نافرمان و باغی۔ اے موسیٰ میں نے جو پانی کو روکے رکھا ہے نا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ گئی ہے جو میں نے پانی کو روکے رکھا ہے، اسی گناہگار کے گناہوں کے سبب میں نے بارش کو روکے رکھا ہے۔ اے موسیٰ اگر چاہتا ہے کہ بارش ہو تو اعلان کر دے کہ میرا وہ بندہ بستی کو چھوڑ کر چلا جائے، اگر وہ آبادی کو چھوڑ کر چلا گیا میں وعدہ کرتا ہوں میں آسمان سے بارش نازل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے کہہ دے کہ وہ چلا جائے، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ چلا جائے گا میں بارش نازل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ہے لوگوں اس مجمع کے درمیان کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اللہ کا نافرمان، اور اسی نافرمان کی وجہ سے سارے پریشان۔ اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ چلا جائے، اللہ آسمان سے بارش نازل کرے گا، تو اے بندے تو کون ہے میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے، نکل جا اس بستی کو چھوڑ کر ورنہ ایک تیری وجہ سے سارے مارے جائیں گے، چلا جا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اب سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے، کون ہے بھلا وہ کون ہے بھلا، کوئی نہیں جانتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس بھیڑ میں وہ کون ہے، لیکن وہ تو جانتا تھا نا کہ اللہ کے نبی میری بات کر رہے ہیں، وہ جانتا تھا کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ مسلمانوں یہاں معلوم ہوا یہ جو قحط پڑتا ہے، یہ جو بجلیاں گرتی ہیں، یہ جو پوری کی پوری فصل تباہ برباد ہو جاتی ہے، یہ جو محنت کر کر کے بھی روزی میں برکت نہیں ہوتی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ رب کے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے۔ اگر یہ مصیبت و بلا ہم پر اور آپ پر آئی ہے تو اے مسلمانوں یہ ہمارے اعمال کے بدلے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے جا۔ اب وہ بندہ جانتا تھا کہ بات میری ہو رہی، اس نے اپنی گردن کو جھکایا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا کل تک میرے گناہوں کا کوئی گواہ نہ تھا، میں گناہ کرتا تھا، تو جانتا تھا، تیرے سوا کوئی اور نہ جانتا تھا۔ اے اللہ آج تیرے نبی نے اعلان کر دیا اگر میں مجمع سے باہر نکلا تو پوری آبادی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گناہگار میں ہی ہوں، وہ سیاہکار میں ہی ہوں۔
اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں آج اگر تو نے میری لاج رکھ لی، اگر آج تو نے مجھے رسوائی اور ذلت سے بچا لیا، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی گناہ کے راستے پر نہیں چلوں گا، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس بندے نے گالوں پر تماچا نہیں مارا، اس بندے نے اپنے کانوں کو نہیں مروڑا، اس بندے نے استغفر اللہ نہیں پڑھا، وہ بندہ بستی کو چھوڑ کر باہر بھی نہیں نکلا بلکہ اپنی گردن کو جھکا کر دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں معافیاں مانگتا رہا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد اچانک بادل امڑ دھمڑ کر آتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی آسمان سے بارش شروع ہوئی پورا مجمع پریشان، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی حیران، اے اللہ ایک بھی بندہ نکل کر گیا نہیں اور آسمان سے بارش بھی نازل ہو گئی، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ میں نے لوگوں سے کہا جو گناہگار ہے وہ چلا جائے، ایک بھی جاتا نظر تو نہیں آیا، پھر بارش کیسے نازل ہو گئی؟ تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے موسیٰ جس کے گناہوں کی وجہ سے میں نے آسمان سے بارش کو روکے رکھا تھا، اسی کی توبہ کی برکت سے میں نے آسمان سے بارش کو نازل کر دیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیرجوانوں، موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے اس بندے نے اب اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ بندہ کون ہے، مولا کم سے کم مجھے تو بتا دے، میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا نبی ہوں، مجھے تو بتا دے کہ اس مجمع میں وہ بندہ ہے کون کہ جس کی توبہ کی برکت سے تو نے آسمان سے بارش کو نازل کیا۔ اب جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے موسیٰ کل تک وہ گناہ پر گناہ کرتا تھا اور میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا تھا، میں نے اسے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کیا، لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کیا۔ اے موسیٰ وہ اس کا اور میرا معاملہ تھا، کل تک گناہ کرتا تھا اور میں پردہ پوشی کرتا تھا، اب تو میرا بندہ پلٹ کر آ گیا ہے، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں کیسے ظاہر کر دوں کہ میرا وہی گناہگار بندہ وہ تھا؟ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم گناہ کرتے اور اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ ارے جب گناہ اور نافرمانی اور بغاوت کے بعد میرے رب کی یہ کرم و نوازیاں ہیں، ہم رب کی بارگاہ میں پلٹ کر آ جائیں گے، رجوع کر لیں گے، سچے دل سے توبہ کر لیں گے، ہم یہ طے کر لیں گے کہ مولا آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں ہوگی، آج کے بعد جان بوجھ کر کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد کبھی گناہ اور برائی کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب گناہ کرنے پر میرا کریم اتنا کرم فرماتا ہے ہم توبہ کر کے پلٹ آئیں گے، یقین جانے اللہ ہمیں آج بھی وہی عزت عطا کرے گا جو عزت اللہ نے سلطان الہند غریب نواز کو عطا فرمایا تھا۔ لیکن ہم رب کی بارگاہ میں پلٹے تو صحیح۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہر رات اٹھنا، اٹھ کر توبہ اور استغفار کرنا تو درکنار، شب معراج جیسی شب برات و شب قدر اللہ ایسی برکت والی راتیں عطا کرتا ہے اور ہماری قوم کا جوان ان راتوں میں بھی آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، ان راتوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اس کے دل دماغ میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا 2021 میں شب برات ملی تھی، 2022 میں بھی اللہ نے شب برات دی، 2023 اور 2024 میں بھی شب برات مل گئی۔ مجھے کیا پتا آج اگلے سال بھر کتنے مرنے والے ہیں، اس لسٹ میں کہیں میرا بھی نام شامل نہ ہو جائے۔ یہ شب برات مجھے مل گئی، اگلی مرتبہ مجھے یہ شب ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے سجدوں کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہر رات آوارہ گردی، ہر رات پب جی، واٹس اپ، فیس بک، لوڈو، اس کا اسٹیٹس، اس کی ڈی پی، انسٹاگرام اسٹوری، ٹک ٹاک اسی میں لگا رہتا ہے۔ ایسی مبارک راتوں میں بھی یا تو بائک رائیڈنگ کرے گا، یا تو یہاں وہاں گھومنے پھرنے میں ضائع کرے گا، یا تو پوری رات موبائل پر لگا رہے گا۔ اب تو ہم نے کیا کہوں، مسلمانوں کی یہ پوزیشن آ چکی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے نماز تراویح کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے رہتے تھے،
جب پہلی رکعت کا رکوع ہونے والا ہوتا تو فوراً کھڑے ہو کر رکوع میں شریک ہو جاتے، اور رکوع میں شریک ہو جاتے تو انہیں پتا ہے کہ پوری 2 رکعت مجھے مل گئی، یعنی پہلی رکعت کے رکوع تک وہ بیٹھے رہتے تھے اور رکوع کا انتظار کرتے، اور جیسے امام صاحب کہتے اللہ اکبر وہ بھاگ کر فوراً رکوع میں شریک ہو جاتے۔ لیکن اب تو ہم نے مسجدوں میں اپنی قوم کے جوانوں کو بھی دیکھا ہے، یعنی اب بات بچوں تک محدود نہیں رہی، اب تو جوان بھی مسجد کی دیوار میں ٹیک لگا کر اپنے موبائل میں واٹس ایپ چیٹنگ کرتا رہتا ہے، اور جیسے اسے اندازہ لگتا ہے کہ اب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں فوراً جو ہے موبائل رکھتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے رکوع میں شریک ہونے کے لیے۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، جب دن رات اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا، اللہ تمہیں سربلندی اور کامیابی اور برکت عطا کرے گا۔ اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی کا اندازہ ہم اور آپ کیا لگا سکتے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے پاؤں میں اگر کسی مشرک کو کینسر بھی ہو جائے، ٹی بی ہو جائے، بڑی سے بڑی بیماری ہو جائے، سوائے درد کے، تکلیف کے، پریشانی کے اس کے حصے میں کچھ اور نہیں آتا، لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے، ایک چینٹی بھی کاٹ لے، اس معمولی تکلیف پر بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ انعام کیوں ہے؟ یہ انعام صرف کلمے کی بنیاد ہے، یہ انعام صرف ایمان کی بنیاد ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کی شان کریمی، اللہ اکبر، فرمایا گیا ایک مشرک تھا جس کے گھر میں ایک بت تھا، اس بت کی پوجا باپ دادا پردادا سارے صدیوں سے کرتے چلے آئے، اور یہ جو ان کا معبود تھا نا، جو انہوں نے بنا رکھا تھا، اس کا نام تھا صنم، اور صنم کا مطلب بھی ہوتا ہے پتھر کا بت، تو صنم تھا اس کا نام۔ وہ جو کچھ بھی مانگنا ہوتا اسی بت سے مانگتے، چڑھاوے چڑھاتے، اس کے نام کی مالا جپتے، اسی کے سجدے کرتے، اسی سے منتیں مانگتے، یعنی ساری امیدیں خاندانی اعتبار سے انہوں نے اس سے وابستہ کر رکھی تھی اور اسی کو اپنا خدا بنا بیٹھے تھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک مرتبہ وہ شخص صبح صبح نہا دھو کر ہاتھ میں مالا لے کر اس بت کے سامنے بیٹھا، اس کے نام کا جاپ کرنے کے لیے ہاتھ میں مالا لے کر بیٹھا، کہنے لگا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ اب مالا جپ رہا تھا، یا صنم کر رہا تھا، اور یا صنم کرتے کرتے ایک مرتبہ غلطی سے اس کی زبان پر یا صمد آ گیا۔ اب جیسے اس نے کہا یا صمد، اللہ کی رحمتیں پکار اٹھی، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا، اس نے تجھے نہیں پکارا ہے، یہ تو اپنے معبود کو پکارتا تھا، یہ تو پتھر کے بت کو پکارتا تھا، یہ تو صنم کہتے کہتے غلطی سے زبان پر سمجھ آ گیا، اس نے تجھے جان بوجھ کر نہیں پکارا ہے۔ تو جانتے ہو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فرشتوں جو تم جانتے ہو کیا میں نہیں جانتا ہوں؟ یقیناً میرے بندے نے مجھے جان بوجھ کر نہیں پکارا، غلطی سے پکارا ہے، لیکن فرشتوں میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی میرا بندہ زندگی میں ایک بار غلطی ہی سے صحیح میرا نام لے اور میں لبیک نہ کہوں، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں نے کہا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر غلطی سے زندگی بھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اللہ کو ایک بار پکار لے، اللہ اس پر بھی جواب دیتا ہے۔ ہم تو اللہ کے حبیب کے امتی ہیں کہ جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو خم کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑائیں گے، معافی تلافی کریں گے، تو کیا بتائیے اللہ کی رحمتیں بڑھ کر ہمیں آغوش میں نہیں لیں گی؟ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اللہ کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے، خالق و مالک مانا ہے، اپنا رازق مانا ہے، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا مانا ہے، تو ہم یہ طے کر لیں آج کے بعد اللہ کی نافرمانی
نافرمانی نہیں کریں گے۔ آج کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ سارے کام انشاءاللہ کریں گے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اپنے آپ کو ہر اس کام سے ہم بچانے کی کوشش کریں گے۔ بتائیے ارادہ کرتے ہیں آپ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا میدان قیامت میں ایک بندے کا حساب کتاب ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بندے تیرے نام اعمال میں ایک نیکی کم ہے، جا کہیں سے ایک نیکی لے کر چلا آ، میں وعدہ کرتا ہوں ایک نیکی لے آئے گا نا میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب وہ بندہ نکلا نیکی لینے کے لیے میدان قیامت میں۔ آپ بتائیے ہے کوئی وہاں دینے والا؟ ہے کوئی دینے والا؟ آج آپ کا دوست کہے گا چل چائے پلاتا ہوں تجھے، کیا بات کر رہا ہے 4 بج گئے کھانا نہیں کھایا، چل میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ دنیا میں بہت مل جائیں گے کھلانے پلانے والے، بہت مل جائیں گے سکھ دکھ میں ساتھ نبھانے والے، لیکن میدان قیامت میں کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا؟ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا، ہماری مائیں بہنیں بھی سن لے، میرے نبی نے فرمایا میدان قیامت میں ایک میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوگی، جو طویل عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ زمین پر گزار چکے ہوں گے نکاح میں۔ میدان قیامت میں وہ بیوی اپنے شوہر کا دامن پکڑ کر کہے گی میرے شوہر تو نے مجھے پہچانا، میں دنیا میں تیرے نکاح میں تھی، میں نے تیری بڑی خدمت کی اور تو نے بھی میری خوشی کا بڑا خیال رکھا، کبھی نہ دل دکھایا، نہ کبھی ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی لوگوں کے سامنے ذلیل کیا، نہ کبھی آنکھ میں آنسو آنے دیا، میں نے جو مانگا تو نے کھلایا پلایا، جو چاہا تو نے جہاں چاہا گھمایا پھرایا، تو نے میری ساری خواہشات کو پورا کیا۔ اے میرے شوہر میں تجھ سے یہاں صرف ایک نیکی مانگتی ہوں، اگر تو مجھے ایک نیکی دے دے گا نا میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں گی، اگر تو مجھ سے واقعی پیار کرتا ہے تو ایک نیکی دے دے۔ اب جانتے ہو زمین پر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کتنے وعدے ارادے کرتے ہیں، کئی مرتبہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تیرے بنا تو جینا ہی نہیں چاہتا ہوں، اور کبھی کبھی بیوی کہتی ہے میں تو آپ کے بنا ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی ہوں، بلکہ بعض نیک بیویاں یہ دعا کرتی ہیں اے اللہ مجھے میرے شوہر سے پہلے تو اٹھا لینا، میں بیوہ کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جینے مرنے کے وعدے ارادے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، میدان قیامت میں وہی بیوی اپنے شوہر سے کہے گی ایک نیکی دے دے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جیسے ہی ایک نیکی کا تقاضا کرے گی اس کا شوہر فوراً دامن جھٹک دے گا اور کہے گا اے عورت خامخواہ میں کیوں میرے گلے پڑتی ہے، ارے تو بیوی ہونے کی بات کرتی ہے جبکہ آج سے پہلے میں نے تجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ انکار کر دے گا کہ میں تو تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ اسی لیے میرے امام نے کہا وہ میدان قیامت کا منظر کیا ہوگا، فرماتے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں۔ ارے میدان قیامت میں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جا ایک نیکی لے کر آ، ایک نیکی لے آیا تو میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا۔ اب وہ میدان قیامت میں نکلا ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے، صبح سے شام تک بھٹکتا رہا، اسے اپنے نظر تو آئے لیکن اسے دیکھتے ہی راستہ بدل کر بھاگ گئے، پہچاننے سے انکار کر دیا، کوئی نہ ملا جو ایک نیکی دے سکتا۔ شام کو اس کی نظر پڑی میدان قیامت میں ایک اور بندہ نظر آیا جو یوں ہی بھٹک رہا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا اس کے قریب گیا، اب تک جتنوں کے پاس گیا اپنے بھاگے راستہ بدل کر، لیکن یہ بندہ نہ بھاگا۔ اب یہ قریب گیا جا کر کہتا ہے میرے بھائی میں تجھے
جانتا بھی نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتا بھی نہیں ہوں، لیکن تو میری ایک مدد کرے گا۔ اس بندے نے کہا بتا کیا چاہتا ہے؟ تو یہ بندہ اپنا سارا معاملہ بیان کر دیتا ہے، میری نیکی بدی کو تولا گیا ہے، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، اگر تو ایک نیکی دے دے گا نا، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا، وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو جانتے ہو اس کی بات سن کر وہ بندہ مسکراتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے میرے بھائی تیرا اور میرا حال ایک جیسا ہے، اللہ نے تجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے بھی مہلت دی ہے نیکی تلاش کرنے کے لیے، تو بھی نکلا تیرے اپنے کام نہ آئے، میں بھی بھٹک رہا ہوں میرے اپنے کام نہ آئے، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اے اللہ کے بندے تجھ میں مجھ میں صرف ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ تیرے پاس ایک نیکی کم پڑ رہی ہے اور میرے پاس لے دے کے ایک ہی نیکی ہے۔ تجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی چاہیے اور مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے ڈھیروں نیکیاں چاہیے۔ جب ایک تجھے کوئی نہیں دیتا تو مجھے ڈھیروں نیکیاں کون دے گا؟ میں سمجھ گیا میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اب میں جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ اس بندے نے کہا میں تو چلا جہنم میں، لیکن میری ایک نیکی تو لے لے، اگر یہ نیکی میرے کام نہ آئی تو کم سے کم تیرے کام تو آ جائے، تو جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس نے اپنی نیکی اس بندے کے حوالے کی، اب جیسے ہی نیکی ہاتھ لگی لے کر بھاگا، اللہ کے حضور حاضر ہوا، لے جا کر میزان پر رکھ دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، رب نے فرمایا میرے بندے بتا تو صحیح یہ نیکی تجھے کس نے دی ہے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے بتا یہ نیکی تجھے دی کس نے؟ تجھے جہنم سے بچانے کے لیے یہ قربانی دینے والا کون ہے؟ اس بندے نے سارا معاملہ بیان کر دیا، اے اللہ میری ہی طرح ایک گناہگار بھٹک رہا تھا، اس کو ڈھیروں نیکیوں کی ضرورت تھی، اس نے میری جنت کے لیے اپنی ایک نیکی دے دی۔ جانتے ہو اللہ کی رحمتیں کیا جواب دیتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرا بندہ ہو کر تجھ پر رحم کرے اور میں رحمان و رحیم ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں، اے میرے بندے گواہ ہو جا میں نے تجھے بھی جنت میں داخل کر دیا، اور تیری جنت کے لیے جس نے ایک نیکی دی تھی میں نے اس بندے کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ رب کی بارگاہ میں رجوع کر لو، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، آنے والی شب برات کو اپنی ذکر بناؤ، اس نے اپنے رب کو منانے کی رات بناؤ، اللہ کے سجدوں کی رات بناؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی رات بناؤ، شرم و ندامت کے آنسو بہانے کی رات بناؤ، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک آخری بات عرض کروں گا، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر ایک کپڑے میں میل کچیل لگ جائے، داغ دھبے لگ جائیں، تو گھر کی عورتیں جانتی ہیں کہ اس کو صاف کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر زیادہ میلا ہو تو رات بھر بھگا کر رکھو واشنگ پاؤڈر میں، اور اس کے بعد میں صابن لگاؤ، کاتے سے گھسو، بار بار اس کو کنگالو۔ کبھی کبھی کوئی داغ پکا لگ جائے تو کوئی کیمیکل بھی یوز کرنا پڑتا ہے اسپیشلی اس کے داغ دھبے کو دور کرنے کے لیے۔ بتائیے ہوتا ہے نا، یہ پروسیس ہے۔ اگر کپڑا میلا کچیلا ہو جائے تو صاف کرنے کا یہ طریقہ۔ اب ایک کپڑے پر لگے گرد و غبار کو، دھول مٹی کو، داغ دھبے کو دور کرنے کے لیے کتنے لیٹر پانی استعمال کیے جاتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کیلکولیٹ کریں آپ کتنا لیٹر بھگایا، کھنگالا، ایک بار، دو بار، تین بار، کتنا بہایا، حساب لگاؤ۔ لیکن فرمایا گیا یہ بندہ زندگی بھر گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرے، نام اعمال گناہ سے بھرا ہے، دل پر گناہوں کے داغ دھبے ہیں، لیکن جب 40 سال، 50 سال، 60 سال کا ہو گیا، رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اگر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور شرم و ندامت کا آنسو ایک قطرہ بہا دے، تو ایک قطرہ آنسو کا بہتا ہے اس کے دل پر، نام اعمال پر لگے گناہوں کے سارے داغ دھبے ایک قطرے آنسو کی وجہ سے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ کپڑے کی گندگی دور کرنے کے لیے کتنا پانی، کتنی محنت، کتنا صابن، اور گناہ جس سے دل داغدار ہو گیا ہو، نام اعمال بھرا پڑا ہو، بندہ توبہ شرم و ندامت کا ایک قطرہ آنسو بہائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔
ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ ہم نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، اور یہ طے کر لو آج کے بعد زندگی اے اللہ طبیعت کے مطابق نہیں گزاریں گے، اب زندگی گزاریں گے تو شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ بلند آواز سے کہیں، طبیعت کے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے اور شریعت کے پیچھے چلنا امام حسین کا کام ہے۔ جسے پیار ہو یزید سے چلے طبیعت کے پیچھے، اور جو عاشق ہو امام حسین کا طے کر لے شریعت کے پیچھے چلیں گے کہ انشاءاللہ۔ اور ہر صبح اٹھ کے داڑھی منڈانا یہ شریعت نہیں ہے، رات بھر فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھنا یہ شریعت نہیں ہے، یہ تو طبیعت ہے، یہ کام شریعت والا نہیں، یہ تو طبیعت اور نفس و شیطان مردود والا۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہمارے اس اجتماع کو میرا کریم میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ اور بالخصوص آپ دعا کریں، اس وقت بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ کی والدہ کی طبیعت خراب چل رہی ہے، آپ دعا کریں اتنے بڑے اجتماع میں مردوں میں خواتین میں جو بھی اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی موجود ہو، اللہ اس کے صدقے بلبل باغ مدینہ کی والدہ کو مکمل شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے والدین پر جو با حیات ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے، سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔